دنیا کی تاریخ گواہ ہے، جب جب مسلمان آزمائش میں آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روشنی ڈالنے والے کچھ لوگ ضرور بھیجے۔ آج جب ہماری سرزمین پر، جب ہماری قائد کی اس پاک دھرتی پر، جو ترجمان ماضی ہے، جو شان حال ہے، جو جان استقبال ہے، اور اس پاکستان پر جس پر سایہ خدائے ذوالجلال ہے، جب اس پر جنگ کے بادل چھائے ہوئے ہیں، ہمارے نوجوان سرحدوں پر کھڑے ہوئے ہیں، دشمن کی نگاہ ہماری غیرت پر ہے، تو ہمیں ایک بار پھر ایسے رہنما کی ضرورت ہے جو ہمیں صرف دشمن سے نہیں، خود اپنے نفس سے لڑنے کا حوصلہ دے، جو ہمیں قرآن کریم سے جوڑ دے، سجدے کی طاقت یاد دلا دے، اور وہ امام بن جائے جو امت کے دلوں کو ایک زبان دے۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی امام کی کہانی سنانے جا رہے ہیں، امام مسجد نبوی شیخ احمد بن طالب حمید کی۔ وہ امام جو دنیا کے سب سے مقدس منبر سے اللہ تعالیٰ کے کلام کی روشنی پھیلاتا رہا، اور آج جب ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، یہ امام ہم میں نہیں، ان کو منبر سے ہٹا دیا گیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کون ہے شیخ احمد بن طالب حمید؟ تو آئیے اس چراغ کی کہانی سنتے ہیں جو مدینہ منورہ کے حجرے سے جل اٹھا اور دلوں میں جا بسا۔ إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ناظرین گرامی، ان کا پورا نام ہے ابو الزبیر احمد بن طالب بن عبد الحمید بن المغفر خان۔ آپ 1401 ہجری ریاض میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی پرورش ایک علمی قرآنی ماحول میں ہوئی۔ ان کے نانا شیخ عبد المجید جبرتی مسجد نبوی کے امام اور مدینہ منورہ کے بڑے قاضی تھے۔ احمد بن طالب بچپن سے ہی ان مجالس میں شریک ہوتے جہاں علم، ادب اور دین کا سمندر بہتا۔ قرآن کریم کی تعلیم کا آغاز شیخ حمد الوہیبی سے کیا، اور پھر بڑے قاریوں اور علماء سے سیکھتے گئے، جیسے قاری محمد ساداتی الشنگیطی، الشیخ محمد ابو رواش، الشیخ عبداللہ الشتری اور الشیخ قاری الاشرف حنبلی۔ آپ صرف حافظ قرآن نہیں، بلکہ عاصم کی قرأت کے دونوں راویوں شعبہ اور حفص سے بھی سند یافتہ ہیں۔ فقہ، حدیث، تفسیر اور اصول دین میں انہیں بڑے محدثین، فقہاء اور مفسرین سے علم حاصل ہوا، جن میں یہ اساتذہ شامل ہیں: الشیخ عبد المحسن العباد، الشیخ صالح الفوزان، الشیخ ابن العثیمین، الشیخ عبد الرزاق العباد اور الشیخ عبداللہ الغدیان شامل ہیں۔ آپ صرف امام مسجد نہیں، بلکہ علم کا ستون ہیں۔ سن 1434 ہجری وہ رمضان المبارک کی رات تھی جب پہلی بار شیخ احمد نے مسجد نبوی میں تراویح کی امامت کروائی۔ قرآن کریم کی آیات ان کی زبان سے دل میں یوں اترتی تھیں جیسے بارش بنجر زمین پر برس جائے۔ پھر 2013 میں خادم الحرمین الشریفین کی طرف سے ان کی باقاعدہ تقرری ہوئی اور وہ مستقل امام بن گئے۔ مگر آج جب ہمارے اوپر جنگ کا وقت آیا ہے، جب ہمیں ان ائمہ کی ضرورت ہے جو سجدوں سے ہمیں جیتنا سکھائیں، تو ریاست الشؤون الدینیہ نے اعلان کیا: مسجد نبوی میں اب صرف 10 امام ہوں گے، اور ان 10 ائمہ میں شیخ احمد بن طالب حمید کا نام نہیں۔ یہ امت کا دکھ ہے۔ یہ صرف امام کی برطرفی نہیں ہے، بلکہ یہ دلوں کا بچھڑ جانا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ امت کو جوڑنے والے ائمہ کو واپس کر دے، جن میں شیخ احمد بن طالب حمید اور شیخ سعود الشریم جیسے عظیم ائمہ شامل ہیں۔ وہ ائمہ جو راتوں کو جاگ کر قرآن سناتے، وہ ائمہ جو امت کے جوانوں کو سجدے سکھاتے۔ ہمیں پھر وہی چراغ دے دے تاکہ اندھیروں میں راستہ نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم فرمائے۔